ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے سیریا کی صورتحال پہ ذکر کیا ہے. تو آج میں سیریا پہ بات کروں. آج میں بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی 350 سے زیادہ خواتین پہ بات کروں یا چائنا میں 2000 کے لگ بھگ پھنسی ہوئی لڑکیوں پہ بات کروں. بہرحال چونکہ ابھی فوری طور پہ سیریا ٹرکی کا حالات دیکھ کے آ رہا ہوں تو سیریا پہ بات کرتا ہوں. آپ نے 2-3 دن پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں کچھ تصاویریں بھی دیکھی ہوں گی، کچھ حالات بھی دیکھے ہوں گے. آج میں بات کر رہا ہوں ان خواتین کی جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہیں، ان معصوم پاکستانی بچوں کی جو زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہیں. یہ پاکستانی خاندان سیریا میں کئی سالوں سے مقیم تھے، یا زیارتوں کے لیے گئے تھے یا کاروبار کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں جب جنگی صورتحال پیدا ہوئی، خانہ جنگی شروع ہو گئی، تو یہ لوگ، یہ خاندان، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ مرد وہاں پھنس کے رہ گئے. ہمارے کتنی پاکستانی فیملیز ہیں وہاں پہ جو کاروبار کے سلسلے میں گئے تھے، ان کے شوہروں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. ان کے بچوں کو اب اس وقت بہت ساری عورتیں، یہ لوگ، کچھ لوگ زیارتوں کے لیے گئے تھے، کچھ کاروبار کے لیے گئے تھے، کچھ وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے یا نوکریاں کر رہے تھے. حالات کی بہتری کے انتظار میں اتنا وقت گزرا کہ ان کو کردش لوگوں نے قید کر لیا، اور اب یہ کردش کیمپوں میں بہت برے حالات کے اندر قید ہیں. ہم نے ابھی کچھ عرصے میں ترکی کا دورہ کیا ہے، کچھ ایسے علاقوں کا دورہ کیا ہے جو بارڈر ہیں، اور وہاں جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے، شاید کوئی پتھر ہی ہوگا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، ورنہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے. ایک جگہ پرابلم بھی ہوئی، ہمیں روکا بھی گیا، مشکل بھی ہوئی، لیکن چونکہ مجھے انسانی زندگیاں بچانی ہیں تو مجھے اور شاہین کو اس کی فکر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں یہ فکر تھی کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. کچھ لوگوں کو پیسے بھی دیے کہ وہ جا کے ہمیں وہاں سے معلومات بھیجیں. کچھ لوگوں کو دیگر طریقوں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کوئی راستہ نکالیں کہ ان کو وہاں سے رہا کرائیں. بہت ساری، کراچی کی ایک لڑکی ہے جس کی 1.5 سال کی بچی ہے، یہ خاتون جل گئی ہے. سردی کی وجہ سے انہوں نے کسی چیز میں آگ جلائی کہ اپنے آپ کے ہاتھ تیپنے کے لیے، مگر وہ جل گئی، آگ لگ گئی، اور اس کی جو حالت ہے وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور اس کی 1.5 سال کی بچی کیمپ میں ایک اور عورت پال رہی ہے. کچھ سین کچھ NGO سے ہم ملے ہیں، وہ آپ کو ابھی دکھا رہے ہوں گے یا آپ دیکھ رہے ہوں گے. کچھ لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے. ان کو وہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو کھانے پینے کے اشیاء کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو کنووں کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی نہیں ہے، پانی خریدا جا رہا ہے. تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس طرف بھی توجہ دیجیے. شام میں جو صورتحال ہے، زیارتوں پہ گئے ہوئے لوگ پھنس گئے ہیں، کاروبار کے لیے گئے ہوئے لوگ پھنس گئے ہیں، اور یہ 1.5-2 سال سے پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں، جن کے بچے ان کے سامنے ذبح کیے گئے ہیں، جن کے شوہر ان کے سامنے ذبح کیے گئے ہیں، اور ایک لڑکی کو کئی مردوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ بہت بھیانک صورتحال ہے. ابھی ہم لوگ گازینٹیپ سے سفر کرتے ہوئے کیلس کی طرف جا رہے ہیں. یہ گازینٹیپ سے تقریباً 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کیلس ہے، جو کہ الیپو اور جو کہ سیریا میں ہے. الیپو اور کیلس جو ہے بارڈر ہے یہاں پہ. الیپو جو سیریا کا شہر ہے، اس کے قریب میں ہم اس طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ کچھ کیمپس وغیرہ بھی ہوں گے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. Seyarat bes. Buradaki oturan insanlar da İçeri yok gidebilir mi? giremezler de
یہ یہاں ہم اس وقت بارڈر پہ ہیں. یہ یہاں پہ کچھ فوجی جو موجود ہیں، یہ ہم کچھ ہماری آمد کا مقصد پوچھ رہے ہیں ہم سے. ہمیں ہم نے بتایا کہ ہم یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا صورتحال ہے. سیریا کی صورتحال آپ سب کے علم میں ہے. شام کے جو حالات ہیں اس وقت کسی قیامت سے کم نہیں. جن حالات کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، جس حالات کے اندر لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، جس حالات کے اندر سردی میں تڑپ کے زندگیاں دے رہے ہیں، جن حالات کے اندر بھوک و افلاس کے مارے ہوئے لوگ زندگی سے عاجز آ چکے ہیں. انصار بنی ٹرسٹ کی ٹیم نے پچھلے دنوں ٹرکی اور سیریا کے بارڈر کا دورہ کیا اور کافی لوگوں سے ملاقات کی. دورے کا مقصد، سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو with any politics. We have no sympathy whatsoever with the terrorists, hardened criminals and terrorists. ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ان کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں. لیکن پاکستان کی فیملیز بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، جن کی رہائی کے لیے انصار بنی ٹرسٹ کوششیں کر. ابھی ہم یہاں گازینٹیپ میں تقریباً ایک ہفتہ رکنے کے بعد ٹرکی میں واپس استنبول کی طرف روانہ ہیں. یہاں پچھلے ایک ہفتے کے دوران کافی مصروفیات رہی. بہت ساری NGOز سے ملاقات ہوئی جو کہ یہاں مختلف کیمپس میں کام کر رہے ہیں، سیریا بارڈر میں اور سیریا کے اندر کام کر رہے ہیں. ان سے بہت ملاقاتیں رہیں. اس کے علاوہ ہم نے خود بھی بارڈرز پہ جا کے ریفیوجیز کی صورتحال دیکھی. کافی سارے ریفیوجیز بارڈر کے اس پار کیمپس میں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ریفیوجیز یہاں گازینٹیپ میں بھی بڑی تعداد موجود ہے. پھر ان NGOز جو کام کر رہی ہیں ان سے بھی بات چیت رہی کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. سردی چونکہ آ چکی ہے یہاں پہ اور تقریباً بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح ان تمام مہاجرین کی، ریفیوجیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کس سلسلے میں. تو ہمیں زیادہ جو بتایا گیا وہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، ان کے کپڑے ہو گئے، ان کی ہائیجین سے ریلیٹڈ چیزیں ہو گئی، پانی کی ان کے بہت مشکلات ہیں ان کو. ایک NGO یہ بھی ہماری کسی سے بات چیت ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر جہاں پہ زیادہ کیمپس ہیں وہاں پہ اگر کچھ کنویں کھدوا دیے جائیں، کیونکہ ان لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے اور ٹینکرز منگوانے پڑتے ہیں. یہ بوتلوں میں پانی جاتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کسی وقت کوئی NGO پرووائڈ کر دیتی ہے، کبھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے خریدنے میں. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ اندر جو مہاجرین کی صورتحال ہے اس میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ان کی مشکلات کا پتہ چلا ہے اور ہم نے یہ معلومات کی کہ ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو یہاں کچھ ہمیں پتہ چلا تھا کہ پاکستانی خواتین اور بچے بھی کچھ کیمپس میں یہاں موجود ہیں. ان کے حوالے سے بھی کافی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری سلسلے میں بہت بات چیت ہوئی ہے کہ ہم ان کو وہاں سے کس طرح نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ کافی پریشان ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی پوری مدد کریں گے. تو اب انشاءاللہ واپسی ہے، واپس جا کے دوبارہ سارے پلان پراپر کر کے، اور کافی چیزیں ہم نے پائپ لائن میں کر دی ہیں اور انشاءاللہ ہم بھرپور کی مدد کریں گے. اور پھر انشاءاللہ ہم جلد ہی واپس آئیں گے، کیونکہ کافی پروجیکٹس ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم یہاں پہ جو ہم نے بنائے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہے جس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم کچھ عرصے میں، کچھ ہفتوں کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے اور پھر ان پہ انشاءاللہ عمل درآمد شروع. بھوک ان کا مقدر بن چکا ہے، جنسی تسکین کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جن حالات میں وہ رہ رہی ہیں، سردی میں ٹھٹر رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بے حسی نہ کہوں تو کیا کہوں کہ ہمارے سیاستدان سیاست میں مصروف ہیں، کچھ اقتدار کو بچانے کے لیے اور کچھ اقتدار کے حصول کے لیے. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مجھے انسانوں کو بچانا ہے، مجھے انسانی عظمت و وقار کو بچانا ہے. لیکن جن کی سیاست ہے یہ ان کا بھی فرض ہے، یہ ان کے بھی شہری ہیں، مگر وہ سب مصروف ہیں. تو اس کو بے حسی کہوں، مردہ ہو چکے ہیں ہم، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. آئیے اٹھیے، کہاں سے شروع کریں؟ مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی 300 سے زائد عورتوں سے شروع کریں، چائنا سے لڑکیوں کو لانے سے شروع کریں، یا اس وقت جو سنگین بدترین صورتحال سیریا اور یمن میں ہے وہاں سے شروع کریں. شام میں جو خواتین پھنسی ہوئی ہیں اس وقت وہ سب سے زیادہ دردناک منظر دے رہے ہیں، دردناک منظر نظر آ رہا ہے. آئیے، کچھ نہیں آپ کر سکتے
तो अंसार बरनी ट्रस्ट के साथ ही खड़े हो जाइए, आवाज से आवाज ही मिला लीजिए। हमने कुछ लोगों को अभी हायर किया है, कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन तक इमदाद पहुंचा दी जाए। कुछ को हमने इमदाद पहुंचाई भी है और कुछ को मजीद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके नाम और उनकी तस्वीरें और बच्चों की तस्वीरें अगर जारी करेंगे। पिछले दिनों 25 के करीब लड़कियों ने निकलने की कोशिश की उन कैंपों से, तो उनको दोबारा पकड़ के कहाँ ले जाया गया है कोई इल्म नहीं है। जो ठटर ठटर के मर रही हैं अब वो निकलते हुए भी डरती हैं, जिनकी किस्मतें लुट रही हैं वो बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगियां बचाने के लिए बाहर निकलते हुए डर रही हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ना करें यार, हुकूमत कुछ ना करे, अपोजिशन कुछ ना करे, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। उन्हें इख्तिदार चाहिए या इख्तिदार बचाने के लिए वो अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो मेरी कौम तो मेरा साथ दे सकती है, मेरी कौम तो खड़ी हो सकती है। आए हम सब मिलके अपने लोगों का सोचें, इंसानियत का सोचें, इंसानी अजमत व वक़ार का सोचें। और जिन हालात में ये लोग फंसे हुए हैं, ये मैंने 4 मुल्कों का जिक्र किया है, मकबूजा कश्मीर, भारत, चाइना, सीरिया, शाम और यमन। यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, आए हम सब मिलके और आज चलें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो हाथ उठाएं और अंसार बरनी ट्रस्ट की टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुकम्मल तौर पे कामयाब करे कि हम इनको जिंदा सलामत, इन फंसे हुए लोगों को अपने वतन पाकिस्तान वापस ला सकें और इनको इनके घरों में आबाद कर सकें। आमीन।